بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے کہ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کو گرانے کے لیے جو ہے یہ مقابلہ لگ رہا ہے کہ کون سب سے بڑا بے شرم اور بے غیرت ہوگا، یعنی ان کے مقابلے کے لگ گیا کہ سب سے بڑی بغیرتی اور بے شرمی کون کرے گا۔ آج لطیف جو ملازم تھا خاور منیکا صاحب کا، انہوں نے جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کے اوپر جو بیان دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے انتہائی شرمناک بیان۔ اس کے علاوہ جو مشہور یوٹیوبر ہیں عادل راجہ صاحب، لندن سے وہ ولاگ کرتے ہیں اپنے، ان کی جو جیو اور جنگ نے جو خبر چلائی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جیو جس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور ہمیشہ سے جیو اس طرح کی خبریں چلا کر اپنی ویورشپ حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر عادل راجہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو خبر جیو نے چلائی وہ کیا خبر تھی اور پھر وہ کس طرح جھوٹی ثابت ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے اس خبر کی تفصیلات بھی رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس ہے خاور منیکا صاحب کا بنایا گیا، اور عدت میں نکاح کے حوالے سے خاور منیکا صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کی درخواست دی، اور اس سے پہلے وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام کے اندر بھی انٹرویو دے چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے عدالت کے اندر بھی وہ گواہی دے چکے ہیں، اون چودھری بھی جو ہے وہ بھی گواہی دے چکے ہیں۔ تو اب یعنی آپ دیکھیں کہ جو خاور منیکا صاحب نے باتیں کی تھی وہ بھی انتہائی شرمناک تھی، انتہائی بے شرمی کی انتہا تھی کہ جو انہوں نے باتیں کی تھی، یعنی اس کا بھی کوئی آج اس طرح کی باتیں اس ولاگ کے اندر کرنا جو ہے وہ ایک مطلب کہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کیونکہ اب ان کو رپورٹ کرنا پڑتا تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آج یعنی کہ ایک شخص، کیونکہ کل جب عمران خان صاحب نے کہا نا کہ میں نے تو قسم کھائی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کا چہرہ میں نے تب دیکھا تھا جب میرا نکاح ان کے بعد ہوا تھا، تو اس کو فوراً سے پہلے کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے تو اون چودھری کو لانچ کیا گیا، انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی، یعنی ان کو پریس کانفرنس اون چودھری کی کروانی پڑی، وہ انہوں نے کی۔ اس کے بعد آج جب ملازم پیش ہوا تو اس کو بھی اس طرح کا بیان دینا پڑا کہ وہ جو عمران خان نے کہا تھا نا اس کو کاؤنٹر کیا جائے، یعنی اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب جو ملازم ہے اس نے جو الفاظ کہے ہیں وہ انتہائی شرمناک الفاظ ہیں، اور انتہائی اگر ان میں صداقت بھی ہے تو انتہائی شرمناک ہے۔ پہلی بات ان میں اندر صداقت ہے ہی نہیں، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ملازم جو ہے وہ یہ خاور منیکا صاحب کا ملازم ہے، اور اس نے جب بیان دیا ہے نا وہ کہتا ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی سے ملنے آتے تو سیدھے کمرے میں چلے جاتے، اور جب کمرے میں چلے جاتے تو جو خاور منیکا صاحب ہے وہ مجھے بھیجتے کہ تم دیکھ کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب جو لطیف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر جاتا تو بعض اوقات کیا ہوتے تھے، بعض اوقات عمران خان اور بشرا بی بی زنا کر رہے ہوتے، یہ اس نے الفاظ کہے کہ جب میں دیکھتا تو وہ زنا کر رہے ہوتے، اور پھر وہ کہتا کہ بعض اوقات جب میں جاتا تو وہ ایک دوسرے کے جو ہونٹ ہیں انہیں چوم رہے ہوتے، اور جب میں اندر جاتا تو وہ مجھے جناب یہ کہہ کر کہ تم بے شرم ہو، بے غیرت ہو، کتا کہہ کر یا مجھے گالیاں نکال کے جو ہے وہ باہر نکال دیتے اور میں باہر آ جاتا۔ اب ناظرین، یہ جو ایک بیان ہے، یعنی کہ آپ یہ وہ آدمی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے والد کو جو ہے پہلے اٹھا لیا گیا ہے، اور اٹھانے کے بعد اس سے جو ہے وہ بیان دلوایا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں بیان دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ملازم ہے چھوٹا سا، لیکن جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوا تو وہ کرولا گاڑی، کالے رنگ کی کرولا گاڑی کے اندر پیش کیا گیا، تو یعنی کہ اس کو وہ آیا نہیں بلکہ اس کو لایا گیا ہے، اور اس کو طوطے کی طرح جو پڑھایا گیا اس نے وہی کہا۔ اب ناظرین، یہ جو بات کہہ رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو خاور منیکا صاحب جو ہے اگر اس طرح کی صورتحال تھی، یعنی کہ جب ملازم جاتا تھا دیکھ کر واپس آ جاتا تھا، اور اتنی یعنی غیر مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اتنی خطرناک صورتحال کے دیکھ کر اس نے آ کے خاور منیکا صاحب کو بتایا، لیکن خاور منیکا صاحب جو اس کا انتظار کرتے رہے 6 سال تک، یعنی 6 سال تک انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خاور منیکا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بشرا بی بی کو نہایتی پاک یعنی کہ نہایتی پاک اور ایک پاک دامن عورت کہہ چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 6 سال تک یعنی اتنی
پھر انہوں نے خاور ملکہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب گوفارہ گوگی نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جو ہے میں انہیں وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی بات یہ کہ اگر خاور ملکہ صاحب اتنی ہی خطرناک صورتحال ان کے ملازم انہیں آ کے بتا چکی ہے تو وہ پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ فوراً طلاق دے دیتے، کہتے جان چھٹی میری یہ تو خراب تھی، عورت ہی خراب تھی، اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے غیر ازواجی تعلقات تھے، غیر ازواجی تعلقات تھے، نکاح کے بغیر والے تعلقات تھے، تو پھر وہ پریشان کیوں ہو رہے تھے؟ اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس پہلی بات یہ ہے غلط، اگر سچ بھی ہو تو وہ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو جناب اس طرح کی کارروائی کر رہا ہو اور ان کا دروازہ بھی کھلا ہو، ہر کسی کو اندر آنے کی جو اجازت بھی ہو، کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو، یعنی کوئی بھی وہ احتیاط ہی نہیں کر رہا ہے، اتنا کچھ کر رہے ہیں اور وہ اپنے درمیان جناب احتیاط ہی نہیں کر رہے بالکل، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ لگتا ہے کہ اتنے بڑے جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں صرف اور صرف ایک شخص کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، جو کہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو لوگ کروا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کون کروا رہے ہیں، وہ اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب جو مرضی کر لے۔ نمبر 1 تو عوام ان کو بھی پہچان چکی ہے کہ انہوں نے 75 سال میں کیا کیا، اور یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کو بھی پہچان چکی ہے۔ اب عوام ایک فیصلہ کر بیٹھی ہے اور وہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ وہی فیصلہ ہوگا، جس طرح کے مرضی حربے آپ نے استعمال کر کے دیکھ لیے، ان حربوں کا کوئی بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ جیو اور جنگ نے جناب ایک خبر چلائی عادل راجہ صاحب کے حوالے سے، جو کہ لندن میں ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے پروگرام کرتے ہیں، اور ان کے جو خبریں ہوتی ہیں ان سے آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، کافی لوگوں کا اختلاف بھی ہے، کافی لوگ ان کی خبروں کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، لیکن جنگ اور جیو اس نے خبر دیجی کہ گزشتہ روز عادل راجہ کو لندن کی پولیس نے تفتیش کے لیے بلایا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کر پاکستانی اداروں کے خلاف جو ہے بغاوت اور دوسری قسم کا مواد جو ہے وہ نشر کرتے تھے، جس کی وجہ سے لندن کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور اس گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ یعنی یہ صرف جنگ کے علاوہ کسی کو تصدیق نہیں ہوئی، آپ دوسرے سارے اخبار دیکھ لیں، کسی میں خبر نہیں ہے، نہ ہی کسی نیوز چینل نے خبر چلائی، صرف جنگ اور جیو نے چلائی تھی، ان کو جو ہے لندن پولیس نے تصدیق بھی کر دی گرفتاری کی۔ یہ انہوں نے کہہ تو دیا۔ اب اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو میل شکیل الرحمان ہے، یعنی انہوں نے ان کا نام لیا کہ میل شکیل الرحمان کو رات خواب آ گیا کہ عادل راجہ گرفتار ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چوتیا اخبار ہے اور یہ چوتیا خبریں لگاتے ہیں۔ یعنی عادل راجہ صاحب نے واضح طور پر ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، انہوں نے خود بتا دیا کہ یہ جنگ اور جیو کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور جیو جس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے وہ اس خبر کے بعد بھی بے نقاب ہو گیا۔ یعنی اب یہاں سے پاکستان کا جو میڈیا ہے، خاص طور پر آج کل جو میڈیا ہے، جس طرح اس کو سینسر کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ مین سٹریم میڈیا کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ ان کی ویورشپ چیک کر لیں، ان کا کوئی ویورشپ نہیں، ان کو کوئی مین سٹریم میڈیا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ان کے اندر خبر ہی نہیں ہے، وہ ایک بیانیہ انہیں جو دیا جاتا ہے وہ خود تصدیق کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ خبر بھی انہیں فیڈ کی گئی، انہوں نے چلا دی، تصدیق انہوں نے کی نہیں کہ ایسا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو فیڈ ہوا بس وہ چلا دیا، اس لیے اب مین سٹریم میڈیا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مین سٹریم میڈیا کی ویورشپ بالکل کم ہو گئی ہے۔ ناظرین آج کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگر ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔